اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم ستمبر کے دن ایک خبر موصول ہوئی جو تمام گروپس میں گردش کر رہی تھی، جس میں قاری عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے دفاع میں منعقد کانفرنس میں شاندار بیان دے رہے تھے۔ جب سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کا یہ حصہ پڑھ رہے تھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ لہم مغفرۃ پہ جب پہنچے تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے کی طرف ڈھلک گئے اور اپنے رب کریم سے جا ملے۔ صحابہ کرام کی فضیلت تو جو وہ بیان کر رہے تھے سو کر رہے تھے، مگر غور کیجئے آخری الفاظ پہ، لہم مغفرۃ۔ یوں لگتا ہے کہ مغفرت خود چل کے آ گئی موت کا پیغام لے کے۔ حسن خاتمہ کی یہ ایک بہت زبردست مثال ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور الفاظ یہ ہوں اور دفاع کر رہے ہوں صحابہ کا۔ اس حال میں دنیا سے گئے۔ یہ خبر آن کی آن میں سوشل میڈیا کے تھرو ہر طرف پھیل گئی، اور جو دیکھتا تھا وہ اس قابل رشک موت پہ اش کر اٹھتا تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا، پہلی دفعہ شکل دیکھی، کوئی تعارف نہیں، مگر جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی اس کے دل سے ان کے لیے مغفرت کی دعا نکلی اور اپنے لیے حسن خاتمہ کی۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا خاتمہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ قاری صاحب کی زندگی کیسی گزری؟ گزشتہ کئی سالوں سے وہ ایک دینی ادارے میں قرآن پاک کو سکھانے کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ قرآن پاک سے ہی لو لگائے ہوئے تھی، ان کی تلاوت میں خاص تاثیر تھی۔ ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزری اور آخری لمحات میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی کسی اچھے کام پہ ہو تو اس کام کو کثرت سے کریں، اس میں زندگی گزاریں۔ سوچیں جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں ہوں گے تو قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے، اس لیے کہ جس کام میں انسان کی موت ہوتی ہے اسی میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہوئے اٹھیں، کیا بولتے ہوئے اٹھیں؟ بے شک انسان کی ساری زندگی کا جو کلائمیکس ہے، جو نچوڑ ہے، وہ اس کی موت پہ ہے۔ جتنی با مقصد اور با عمل زندگی ہوگی، موت بھی اتنی حسین ہوگی۔ ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انتہائی سنجیدہ اور بہت عاجز مزاج انسان تھے۔ تقویٰ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، کبھی کسی کی غیبت ان کی زبان سے نہیں سنی تھی، نہ کسی سے کوئی شکایت کرتے تھے نہ کوئی شکوہ۔ بہت دھیمے مزاج کے خوبصورت طبیعت کے مالک تھے۔ یوں تو قاری صاحب کوئی ایسے بڑے نام والے نہیں تھے دنیا میں کہ لوگ ان کو بہت جانتے ہوں، نہ کوئی شعلہ بیان خطیب تھے، نہ کوئی بہت بڑے واعظ تھے جادو بیانی جو کرتے ہوں، نہ کوئی زبردست مناظر تھے۔ وہ صرف عبدالمتین اصغر تھے۔ اور جب میں نے وہ اشتہار دیکھا جو اس کانفرنس کے لیے تیار کیا گیا تھا جس میں ان کی موت واقع ہوئی، تو اس پہ بڑے بڑے علماء کے نام درج تھے، اور اتنے سپیکرز کے نام اوپر سے نیچے تک لکھے ہوئے تھے کہ قاری صاحب کا نام لکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ دنیا میں گمنام اور آسمانوں میں مطلوب، اشتہار میں جگہ ہی تنگ پڑ گئی قاری صاحب کا نام سمانے کے لیے، مگر آسمان کتنا کشادہ ہوا ان کے لیے
کہ اہل زمین کو بھی رشک میں ڈال دیا۔ واقعی کسی نے صحیح کہا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں مگر آسمانوں میں گمنام ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں گمنام ہیں مگر آسمانوں میں ان کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا نام یہاں ہو جائے، میرا نام کسی تختی پہ لکھا جائے، مجھے لوگ یاد رکھیں، سٹیج پہ بیٹھنے کے لیے مجھے آگے جگہ ملے، مجھے لوگ پہچانتے ہوں، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے آسمانوں میں بھی میرا کوئی نام ہے یا وہاں میں گمنام ہوں۔ اللہ اکبر۔ زندگی ہو تو ایسی ہو کہ ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزر جائے، اور موت ہو تو اتنی شاندار ہو کہ قرآن ہی لبوں پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحابہ کرام کا ساتھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والوں میں شامل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org۔